بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میرے انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ رب العزت کا کروڑہا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مقدس، معطر اور نورانی مہینہ نصیب فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا انتظار کائنات کی ہر شے کرتی ہے، جس کی آمد پر عرش الہی سے رحمتوں کی ایسی برسات ہوتی ہے جو گناہ گاروں کے ماتھے سے سیاہی کو دھو ڈالتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں پر تالے ڈال دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو مضبوط زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ کا بندہ اپنے رب سے بلا رکاوٹ ملاقات کر سکے، اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ سکے اور اپنی اجری ہوئی آخرت کو سنوار سکے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کی یہ ویڈیو کوئی عام ویڈیو نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی کڑوی اور لرزہ خیز حقیقت رکھنے جا رہا ہوں جسے سن کر شاید آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائے اور آپ کا دل خوف خدا سے کانپ اٹھے۔ ہم سب خوش قسمت ہیں کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، سحری اور افطاری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، مساجد میں رکوع و سجود کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی ٹھنڈے دل سے یہ سوچا ہے کہ کہیں ہم نادانی میں ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہو رہے ہیں جن کی تمام تر محنت، جن کی تمام تر مشقت اللہ رب العزت کے ہاں ردی کے ٹکڑے کی طرف پھینک دی جاتی ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ایسے بدقسمت لوگ بھی ہیں جن کے لیے رمضان کی یہ نورانی سعادتیں بے فائدہ ثابت ہوتی ہے؟ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو بلند آواز میں فرمایا آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو دوبارہ فرمایا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پر تشریف فرما ہوئے تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران رہ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے وہ بات سنی اور وہ منظر دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو میں نے اس پر کہا آمین۔ ذرا تو غور کیجئے، دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور اس پر مہر لگانے والے کائنات کے سب سے مہربان نبی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جس شخص کی ہلاکت کی دعا جبرائیل علیہ السلام کرے اور جس پر آمین میرا نبی کہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، رمضان میں اللہ کے حضور رونا تب قبول ہوتا ہے جب انسان اپنے گناہوں کو گناہ مان لے۔ اللہ کے حضور گڑگڑانا تب مقبول ہوتا ہے جب انسان اپنی خطاؤں کا اعتراف کر لے۔ مگر جو شخص گناہ کو اپنی عادت بنا لے، جو برائی پر فخر کرے اور اسے چھوڑنے کا خیال تک دل میں نہ لائے، وہ چاہے جتنا رو لے، جتنا سر پٹک لے، اس کا رونا صرف ایک بے جان آواز بن کر رہ جاتا ہے۔ وہ فریاد بن کر عرش تک نہیں پہنچتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ آنسو بہت پسند ہے جن کے پیچھے سچی توبہ کی طرف ہو۔ اللہ رب العزت کو وہ سجدے بہت محبوب ہے جن کے بعد انسان کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہونے لگے۔ میرے بھائیوں، اصل خوف یہ نہیں کہ اس مہینے میں 5 لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ اصل ڈرنے کا مقام یہ ہے کہ کہیں ہم انہی 5 لوگوں میں شامل تو نہیں، وہ لوگ جو روزے تو رکھتے ہیں پر روزے دار نہیں کہلاتے، جو مانگتے تو بہت ہیں پر ان کا مانگنا ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ رمضان صرف تسبیح کے دانوں کی گنتی نہیں ہے، یہ اپنے اعمال کے حساب کی راتیں ہیں جہاں نیتوں کا وزن کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم تاریخ انسانی اور انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو ایک عجیب حقیقت سامنے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب وہی پہنچا جس کا سر اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے جھک گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کامیابی کا راز ان کی کثرت عبادت نہیں بلکہ اپنی غلطی کو مان لینا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نجات کا سبب صرف کشتی نہیں بلکہ ان کا وہ عظیم سفر تھا جو انہوں نے برسوں دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی دہکتی ہوئی آگ سے ان کے سجدوں نے نہیں بلکہ ان کے دل کی خالص توحید نے بچایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا تخت اس لیے نہیں ملا کہ وہ اللہ کے نبی تھے بلکہ اس لیے ملا کہ ان کا کردار پاکیزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر نے راستہ اس لیے چھوڑا کہ ان کا اللہ پر یقین کامل تھا۔ یہ تمام واقعات ہمیں پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہ مہینہ اپنے اندر کا انسان بدلنے کا مہینہ ہے۔ جو بدل گیا، جو سنور گیا، وہی دراصل کامیاب ہوا۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیے رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں آنے والے پورے سال کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کسے صحت ملے گی، کس پر آزمائش آئے گی، کس کا رزق وسیع ہوگا اور کس کی تقدیر میں تنگی لکھی جائے گی، یہ سب اسی مہینے میں طے پاتا ہے۔ اللہ بندے کی ظاہری پیشانی نہیں بلکہ اس کے دل کا رخ دیکھتا ہے۔ وہ رب جسے تم سارا سال بھولے رہے، وہ ان راتوں میں پہلے آسمان پر آ کر خود آواز دیتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اسے معاف کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کے گھر کی تنگی دور کروں، ہے کوئی ٹوٹا ہوا دل لے کر آنے والا کہ میں اسے اپنی رحمت سے جوڑ دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکار رہی ہے، پر کیا ہم سننے کے لیے تیار ہیں؟ شرط یہ نہیں کہ آپ کتنے بڑے گناہ گار ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ کی توبہ میں سچائی کتنی ہے۔ اب میرے پیارے دوستو، بہت غور سے سنیے وہ 5 بد نصیب لوگ کون ہیں جن کے بارے میں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن ہر ایک گناہ گار کی سفارش کروں گا مگر ان 5 کی سفارش نہیں کروں گا۔ سفارش تو دور کی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گناہوں سے اٹا ہوا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں فرمائیں گے۔ اللہ اکبر! ذرا سوچئے، اگر اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے منہ موڑ لیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ پہلا وہ شخص جو ساری زندگی شراب پیتا رہا اور اسی نشے کی حالت میں بغیر توبہ کیے مر گیا۔ شراب صرف ایک مشروب نہیں، یہ انسان کی غیرت، حیا، عقل اور وقار کو روند ڈالتی ہے۔ شرابی کے بچے باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسی بے بس زندگی گزارتے ہیں۔ اس معصوم بیٹی کا کیا قصور ہے جس کا رشتہ صرف اس لیے نہیں آتا
کہ لوگ کہتے ہیں اس کا باپ تو نشیری ہے۔ میرے بھائی، تیری اس ایک بوتل نے تیری بوڑھی ماں کو زمانے بھر میں شرابی کی ماں بنا دیا ہے۔ جس ماں نے تجھے اپنا دودھ پلا کر پالا، آج معاشرہ اسے تیرے گناہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شراب پیے گا، قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ دوسرا وہ شخص جو ساری زندگی اپنے والدین کو دکھ دیتا رہا، جن کی بدتمیزی نے ماں کی آنکھوں میں آنسو اور باپ کے دل میں درد پیدا کیا، جو اپنے والدین کو تڑپتا چھوڑ کر خود دنیا کی رنگینوں میں مگن رہا اور ان سے صلح کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ ماں جو تجھے پہلی بار چلتا دیکھ کر نہال ہو گئی تھی، آج تیرے تلخ لہجے سے ڈرتی ہے۔ یاد رکھو، جب ماں کا بستر خالی ہو جائے گا اور باپ کی شفقت بھری آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی، تب تم قبر کی مٹی کو سینے سے لگا کر رو گے، پر وہ معافی کہنے کے لیے وہاں موجود نہیں ہوں گے۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ تیسرا وہ شخص جو اپنی یہ 3 انچ کی پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی غیر کے آگے جھکاتا رہا، وہ سر جسے صرف خالق کائنات کے سامنے سجدہ ریز ہونا تھا، جب انسان اسے دنیاوی دولت، عہدے، کرسی یا طاقتور لوگوں کے سامنے جھکا دیتا ہے، تو وہ دراصل اپنی عزت کو اپنی ہی ہاتھوں مٹی میں ملا دیتا ہے۔ جو سر غیر کے آگے جھک گیا، وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ توبہ کیجئے کہ عزت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ چوتھا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہے، یعنی اپنے خون کے رشتوں کو توڑنے والا، وہ انسان جو بھائی بہنوں سے ناراض رہتا ہے، جو رشتہ داروں کے درمیان دیواریں کھڑی کرتا ہے، اور جو میاں بیوی کے ہنستے بستے گھروں میں جھگڑے کروا کر خوش ہوتا ہے، یہ وہ بدقسمت انسان ہے جس کے لیے رمضان المقدس کی رحمتیں بھی روک جاتی ہے۔ جب تک تم زمین والوں سے نہیں جڑو گے، آسمان والا تم سے نہیں جڑے گا۔ پانچواں وہ شخص جو کینہ پرور ہے، جس کے دل میں دوسرے مسلمانوں کے لیے بغض، حسد، جلن اور پرانی دشمنیوں کا زہر بھرا ہوا ہے، جو دوسروں کو معاف کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی معاف نہیں فرماتا۔ جب تک آپ کا دل نفرتوں سے بھرا رہے گا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور رحمت کبھی جگہ نہیں بنا سکے گی۔ اپنے دلوں کو صاف کر لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی وہاں ٹھہر سکے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر یہ باتیں سن کر آپ کے دل میں ذرا سی بھی شرمندگی پیدا ہوئی ہے، تو یقین جانیے کہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ وہ آپ کے ایک سچے آنسو پر سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام کسی بھٹکے ہوئے انسان کو سیدھے راستے پر لا سکتا ہے، تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ دین کی ایسی ہی اصلاحی اور ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور اپنی مغفرت کی دعا کے طور پر کمنٹس باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے
کوئی بھی ایک پیارا نام ضرور لکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان 5 محروم لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے اور ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔